اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما لا بقیۃ اللہ لازم ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27واں روزہ ماہ مبارک رمضان کا 27واں دن، اختتام ماہ مبارک رمضان کا ہو رہا ہے، رحمت کے مہینے کا۔ آج 27ویں پارے کو جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں سورہ ذاریات کی بقیہ آیتیں، اس کے علاوہ سورہ مبارکہ طور، سورہ مبارکہ نجم، سورہ مبارکہ قمر، سورہ مبارکہ رحمان، سورہ مبارکہ واقعہ اور سورہ مبارکہ حدید کی آیتیں ابتدائی آپ حضرات پڑھیں گے۔ سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں، یہ تقریباً 7 سورے آپ کو آج اس پارے میں پڑھنے ہیں۔ آئیے جلدی جلدی ان کے پڑھنے کے فوائد، مطالب آپ جب ترجمے سے پڑھیں گے تو خود سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ اب سورے زیادہ ہیں لہٰذا صرف ان کے پڑھنے کے فائدے ہم بیان کرتے جائیں گے، ایک ایک دو جگہ جہاں ضروری مطالب ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے۔ سورہ ذاریات کی جو چند آیتیں آج آپ پڑھیں گے اس کے اندر جو ایک اہم بات ہوگی، اس میں فرعون اور اس کے تمام فوجیوں کا دریا میں ڈوبو جانے کا واقعہ، کہ کیسے وہ دریا میں ڈوب گئے تھے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے فوراً بعد آپ سورہ مبارکہ طور میں پہنچیں گے۔ سورہ مبارکہ طور، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی مسلسل تلاوت کرے گا تو اللہ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے جنت کی نعمتیں عطا کر دی جائیں گی۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرے گا خدا اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ جو قیدی اس سورے کی مسلسل تلاوت کرے گا تو اس کی رہائی آسان ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ طور کی تلاوت سے سفر کا آغاز کرے گا وہ سفر میں تمام کے تمام مشکلات سے بچ جائے گا اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے یا کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس سورے کی تلاوت اگر اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے کر دی جائے یا اس کے پانی سے اسے دھل دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس سورے کے مطالب میں قیامت کا بیان اور جنتی جنت میں کس طرح گھومیں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہا کر اذیتیں دی ہیں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو وہ مطالب مل جائیں گے۔ سورہ طور کے بعد انشاءاللہ سورہ مبارکہ نجم کی تلاوت ہوگی۔ سورہ نجم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا مسلسل وہ خوشحال اور باعزت زندگی گزارے گا۔ بہت بڑی بات ہے ایک انسان کے لیے، اور کیا چاہیے کہ وہ اس زندگی کو خوشحال اور باعزت گزارے۔ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلسل سورہ مبارکہ نجم کی تلاوت کرتا ہے تو اس سورے کی برکت سے انشاءاللہ وہ خوشحال اور باعزت زندگی بسر کرے گا اور لوگوں کے درمیان میں محبوب ہوگا۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ نجم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو بادشاہ یا حاکم کے پاس جائے تو اس کا دل مضبوط ہوگا اور بادشاہ یا حاکم اس کا احترام کرے گا۔ جس کے ساتھ مناظرہ کرے گا وہ اس شخص پر غالب آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ آئیں گے اس کے مطالب میں تو نبوت کا کچھ ذکر ہے۔ اس کے بعد معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کا جانا،
وہاں کے واقعات تھوڑے سے ہیں اور انسان کی کوشش رائے گاں نہیں جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی کوشش میں مضبوط اور اپنی کوشش میں مخلص ہے تو اس کی کوشش رائے گاں نہیں جائے گی۔ سورہ نجم کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو سورہ قمر آئے گی اور ہم سورہ مبارکہ قمر کی تلاوت فرمائیں گے۔ سورہ مبارکہ قمر کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلسل اس کی تلاوت کرے گا محشر میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور ہر رات اس کی تلاوت کا ثواب زیادہ سے زیادہ ثواب کا موجب ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی سورہ مبارکہ قمر کی تلاوت سے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قمر کی تلاوت مسلسل کرے گا تو جب اپنی قبر سے نکلے گا تو میدان محشر میں جنت کی سواری پر سوار ہو کر، یعنی اپنے قبر سے نکل کر میدان محشر میں جنت کی سواری پر سوار ہو کر آئے گا۔ آپ محسوس کریں، اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں، آپ یوں اپنی سواری سے کسی کے ہاں جائیں ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی سواری بھیج کر اگر آپ کو بلائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کی قبر تک جنت کی سواری آئے گی جس میں بیٹھ کر میدان محشر میں آپ کو جانا ہوگا اگر کوئی سورہ مبارکہ قمر کی مسلسل تلاوت کرتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن ظہر کے وقت اسے لکھ کر اپنی ٹوپی میں رکھے گا یا امامے میں رکھے گا تو وہ جہاں بھی جائے گا باعزت ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کے مطالب میں آئیں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ جو نبوت کے لیے ایک کھلا ہوا معجزہ تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور پورا قرآن انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو بار بار آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پورا قرآن انسانوں کے لیے نصیحت ہے، یا آپ اس کے اندر نصیحت پائیں گے۔ آپ ترجمے سے پڑھیں گے، اگر آپ بغیر ترجمے کے پڑھیں گے آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، لیکن نصیحت نہیں ہو پائے گی۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن پر عمل نہیں کر پائیں گے، چونکہ ابتدا میں حقوق قرآن ذکر کیے گئے ہیں۔ پورا قرآن انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے اسے بہت آسان بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن بہت مشکل نہیں ہے، آپ اگر 1-2 بار پڑھ لیں تو اتنا رواں ہوتا ہے کہ آپ دوسری عربی عبارت اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ مشکل سے پڑھ پاتے ہیں، لیکن قرآن اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ آپ پڑھیں تو وہ روانی اپنے آپ پیدا ہوتی ہے۔ 1-2 بار پڑھ لیں کسی سورے کو، پھر ایسا لگتا ہے نہیں یہ مطالب ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ کیوں؟ خدا نے اسے آسان بنایا ہے۔ اور اس کے آگے ایک بات اور کہہ دوں کہ اسے آسان بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ انسان پڑھے اور پڑھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرے، اپنی زندگی میں اسے عمل میں لے آئے۔ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت میں پریشانی میں کس طریقے سے گریں گے اس کا بیان ہے اس سورے کے اندر انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے۔ اس سورے کے فوراً بعد آپ انشاءاللہ سورہ مبارکہ رحمان میں پہنچیں گے اور سورہ مبارکہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ سورہ رحمان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ جمعے کے دن نماز صبح کے بعد اس سورے کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی قرأت کو ترک نہ کرو، سورہ رحمان کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ یہ منافقوں کے دلوں میں نہیں ٹھہرتی۔ یہ بہت اہم بات ہے، منافقوں کے دلوں میں یہ سورہ نہیں ٹھہرتی، لہٰذا اس سورے کی تلاوت مسلسل کیا جائے۔ میدان محشر میں نہایت خوبصورت شکل میں پروردگار کے سامنے یہ سورہ آئے گی اور خدا پوچھے گا کون کون تیری تلاوت کرتا تھا، تو وہ اپنی تلاوت کرنے والوں کا نام بتائے گی، پس ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے۔ جس کا یہ سورہ نام لے گی اس کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، پس اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو، جو مسلسل سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا۔ جس دن اس کی تلاوت کی جائے گی اگر اس دن وہ انسان مر جائے، یعنی صبح میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اگر دن میں کسی وقت مر جاتا ہے تو اسے شہید کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ اسے لکھ کر اگر کوئی اپنے پاس رکھے تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور اس کے پانی سے اگر آنکھ کو دھلا جائے تو آشوب چشم انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ دیوار پر لکھے تو گھر کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے مطالب میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو کا قائم کیا جانا۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور ان کا تذکرہ کر کے بار بار ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ رحمان کے بعد آپ انشاءاللہ سورہ مبارکہ واقعہ پڑھیں گے۔ سورہ واقعہ
کہ مطالب بہت زیادہ ہیں، میں صرف اس کے پڑھنے کا فائدہ اور ایک دو جو بہت اہم مطلب ہے وہ بیان کروں گا، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ یہ مطالب آپ درک کریں گے۔ سورہ واقعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی مسلسل تلاوت کرے گا وہ غافلین میں سے نہیں ہوگا، یعنی اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اگر کوئی آدمی تمام اولین اور آخرین کے حالات جاننا چاہتا ہے تو مسلسل اور کثرت سے اس سورے کی تلاوت کرے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو اس سورے کی مسلسل تلاوت کرتا ہے وہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی اس کے ہاں غربت نہیں آئے گی۔ جو ہر رات اس کی تلاوت کرے گا، محشر میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا۔ جو ہر شب جمعہ اس سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ خدا کی نگاہ میں محبوب ہوگا اور خدا اسے لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنا دے گا، اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں شمار ہوگا۔ روز تلاوت کرنے والا مولا کائنات کے ساتھیوں میں شمار ہوگا اور خدا کا محبوب بندہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے خدا کا محبوب بندہ وہی ہوگا جو علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سورہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہے۔ اس سورے کو لکھ کر اگر گھر میں رکھا جائے تو انشاءاللہ خیر و برکت میں اضافہ ہوگا، وسعت رزق ہوگا اور توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ میت پر پڑھی جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور روح آسانی سے نکلے گی۔ اس کے مطالب میں جب آپ آئیں گے تو قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کی ایک ہلکی سی جھلک بیان کی گئی ہے، اور قیامت کے روز 3 لوگوں کو 3 زمرے میں 3 گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک سابقین اولین یعنی جنت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے والے، دوسرے اصحاب یمین یعنی جنت کے لوگ، ایک سابقین اور اولین جو جنت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور ایک اصحاب یمین ہوں گے جو جنت میں جائیں گے مگر اعلیٰ درجے والے نہیں ہوں گے، اور ایک اصحاب المشأمہ ہوں گے یعنی جہنمی لوگ۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ نطفے سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگنا، آسمان سے بارش کا نازل میٹھا پانی نازل کرنا اور درختوں سے آگ کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی کاریگری اور اللہ کی قدرت ہے جو آپ اس سورے کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطالب آپ درک کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ سورہ مبارکہ حدید پڑھیں گے۔ آج ہم صرف سورہ حدید کے مطالب آپ کی خدمت میں، صرف سورہ حدید کے پڑھنے کے فائدے مطالب انشاءاللہ 1-2 بیان کر دیں گے، اور بقیہ کل سے 28واں پارہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ سورہ حدید، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی مسلسل تلاوت کرے گا اس کا شمار مومنوں میں سے ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر رات اس سورے کی تلاوت کرے تو تب تک نہیں مرے گا جب تک امام کی یعنی اپنے وقت کے امام کی زیارت نہیں کر لے گا، اور مرنے کے بعد اس کو رسول اللہ کا جوار ملے گا، رسول اللہ کا پڑوس ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی واجب نماز میں سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کی تلاوت کیا کرو، خدا اسے جو اس کی تلاوت کرتا ہے اپنی واجب نمازوں میں سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کی، خدا اسے دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور وہ شخص اپنے نفس اور اہل میں کبھی برائی نہیں دیکھے گا، اس کے بدن میں کبھی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی۔ جو شخص سورہ حدید کی تلاوت کرے گا اس کے بدن میں کبھی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی۔ قیدی اگر اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کی رہائی آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ سورہ حدید کے صدقے میں اس کی رہائی کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ جو اسے لکھ کر اپنے گلے میں پہنے تو دوران جنگ اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کے درمیان یا کسی اعتبار سے اس پر حملہ ہوتا ہے، تو اس پر حملے جس چیز سے ہوگا اس پر کسی وار کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر سورہ حدید ہے تو وہ حملے سے بچ جائے گا، اثر نہیں ہوگا۔ اس کو لکھ کر پہننے والے کا دل مضبوط ہوگا، اور بدن میں اگر کہیں لوہا چبھ جائے تو اس سورے کے پڑھنے سے آسانی سے نکل آتا ہے۔ جب آپ اس کے مطالب میں آئیں گے تو اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت ہے،
قیامت کے دن مومن کو ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہا ہوگا، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ لوہے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے ہتھیار بناتے ہیں، اور دوسرے منافع جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل بنانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں 28ویں پارے میں ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، التماس دعا، خدا حافظ۔